اسلام آباد میں سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے باپ اور بیٹی کی لاشیں نکال لی گئیں۔ باپ اور بیٹی کی لاش دریائے سواں کے برساتی نالے سے 3 روز بعد ملی۔ دریائے سواں سے گاڑی کا دروازہ اور بونٹ بھی مل گیا۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں سیلابی ریلے کے باعث 22 جولائی کو باپ بیٹی گاڑی سمیت سیلابی پانی میں بہہ گئے تھے۔ بابو سر ٹاپ پر سیلاب میں لاپتہ 3 سالہ بچے کی لاش 2 روز بعد مل گئی۔ ڈاکٹر مشال فاطمہ کے بیٹے عبدالہادی کی لاش کو بابو سر ٹاپ کے قریب ڈاسر کے مقام پر دیکھا گیا۔ عبدالہادی کی لاش کو شلاس میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ چند روز قبل لودھرا سے پکنک منانے کے لیے آئی فیملی اسکردو سے واپس جاتے ہوئے بابو سر ٹاپ کے مقام پر سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ سیلابی ریلے میں بہہ کر ڈاکٹر مشال فاطمہ اور ان کے دیور فہد اسلام جاں بحق ہو گئے۔ سیلابی ریلے میں 3 سالہ عبدالہادی لاپتہ ہو گیا تھا۔ اسکردو میں ایک اور کلاؤڈ برسٹ نے تباہی مچا دی۔ سیلابی ریلے کی زد میں آ کر 49 مکانات، 20 دکانیں اور 2 مساجد مکمل طور پر منہدم۔ علاقے میں مواصلاتی نظام درہم برہم۔ سیلاب رابطہ پل بھی بہا لے گیا۔ زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ سب ڈویژن رہونی میں بھی شدید بارشوں کے باعث ایک مکان کی چھت گر گئی۔ حادثے میں ایک لڑکی ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گئی۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ دشوار گزار راستوں اور منقطع رابطوں کے باعث ریسکیو کاموں میں مشکلات۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارشوں سے 10 افراد جاں بحق، 13 زخمی ہو گئے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آج مزید موسلادھار بارشوں کا الرٹ جاری۔ NDMA نے شہریوں کو درخت، بل بورڈز اور غیر محفوظ تعمیرات سے دور رہنے کی ہدایت کر دی۔ 26 جون سے اب تک 252 افراد جاں بحق، 611 زخمی۔ 24 گھنٹوں میں 151 مکانات گرے، 120 مویشی ہلاک ہوئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بارشوں اور سیلاب سے جانی و مالی نقصانات پر افسوس کا اظہار۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشنز کو مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند شاہراہوں پر بحالی کا کام تیز تر کرنے کی بھی ہدایت۔ کہتے ہیں جو مسافر شاہراہیں بند ہونے کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں انہیں رہائش، خوراک سمیت ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں۔ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض کی روک تھام کے لیے اقدامات انتہائی ضروری ہیں۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے PTI کے 12 کارکنان کو 6 ماہ قید کی سزا سنا دی۔ عدالت نے 26 نومبر کو احتجاج سے متعلق مقدمات کا فیصلہ سنا دیا۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے 26 نومبر کو احتجاج کے ایک ملزم کو بری کر دیا۔ بغیر اجازت 26 نومبر کو احتجاج کے بعد PTI رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج ہوئے تھے۔ راولپنڈی پولیس نے PTI رہنما راجہ بشارت کو حراست میں لینے کے کچھ دیر بعد رہا کر دیا۔ راجہ بشارت الیکشن ٹریبیونل NA-55 کیس میں پیش تھے۔ ٹریبیونل سے باہر نکلتے ہی پولیس نے راجہ بشارت کو تھانہ نیو ٹاؤن منتقل کر دیا۔ راجہ بشارت نے کہا تمام مقدمات میں ضمانت کنفرم ہے، اوچھے ہتھکنڈوں سے گھبرانے والے نہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے چینی سفیر کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ خطے میں امن کے لیے مشترکہ اقدامات کے عزم کا اظہار۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا پاکستان چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ خطے میں امن، سلامتی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ سپریم کورٹ نے خواتین کے بانجھ پن کی بنیاد پر مہر نان نفقہ سے انکار کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ کا شوہر صالح محمد کے رویے پر برہمی کا اظہار، 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا۔ فیصلے میں کہا بانجھ پن حق مہر یا نان نفقہ کے روکنے کی وجہ نہیں بن سکتا۔ خواتین پر ذاتی حملے عدالت میں برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ عورت کی عزت نفس پر حال میں محفوظ ہونی چاہیے اور خواتین کی تصدیق معاشرتی تعصب کو فروغ دیتی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کا خیبر پختونخوا حکومت کی APC کے بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ خان کہتے ہیں صوبائی حکومت کے فیصلے غیر سنجیدہ ہیں۔ اپوزیشن جماعتیں مل کر آگے کا لائحہ عمل طے کریں گی۔ عوامی مفادات پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔
پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر محمد علی شاہ بادشاہ نے کہا صوبے میں غیر سنجیدہ حکومت ہے، آل پارٹیز کانفرنس صرف دکھاوا ہے۔ JUI اور عوامی نیشنل پارٹی کی بھی APC میں شرکت سے معذرت۔ جن پر خود دہشت گردی کے مقدمات ہوں وہ کیا آل پارٹیز کانفرنس طلب کریں گے؟ صوبہ دہشت گردوں کے حوالے نہیں اور حکومت کی APC میں اس شرکت نہیں کریں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی گفتگو، کہتے ہیں عوامی نیشنل پارٹی نے APC طلب کی اور حکومت کو چاہیے تھا کہ اس میں شرکت کرتی۔ APC کے آل پارٹیز کانفرنس میں جانے کے بجائے خود ایک اور APC بلا لی۔ IMF نے وزارت توانائی کا صنعتوں کے لیے 3 سالہ مارجنل انرجی پیکج مسترد کر دیا۔ وزارت توانائی IMF کو مارجنل انرجی پیکج پر متفق کرنے میں ناکام۔ ذرائع کے مطابق آئندہ اقتصادی جائزہ مذاکرات میں نئی تجاویز کے ساتھ دوبارہ پیکج تیار کر کے بات چیت ہوگی۔ مارجنل کاسٹ پر AI، ڈیٹا مائننگ اور انڈسٹری کے لیے 3 سال کے لیے انرجی پیکج تھا۔ IMF نے وزارت توانائی سے 100% ریکوری نہ ہونے کے باعث پیکج منظور نہیں کیا۔ پاکستان اور امارات کے درمیان تجارتی تعاون معاشی تعلقات کی بحالی کی علامت بن گیا۔ ISP اور SIFC کی مؤثر پالیسیوں کی بدولت UAE مشترکہ تعاون کے فروغ میں اہم پیش رفت۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان اور UAE کے درمیان دو طرفہ تجارت 20.24% اضافے کے ساتھ $10.1 ارب تک پہنچ گئی۔ پاک UAE مشترکہ وزارتی کمیشن کے 12ویں اجلاس کا انعقاد دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری، غذائی تحفظ، ہوا بازی اور IT توانائی پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ہائر ایجوکیشن سے متعلق خصوصی اجلاس پنجاب کی یونیورسٹیوں اور کالجز کے معیار تعلیم کو بلند کرنے کے لیے اہم اقدامات کی منظوری۔ GC یونیورسٹی گورنمنٹ کالج برائے خواتین، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کو ماڈل تعلیمی ادارے بنانے کا فیصلہ۔ برطانیہ، کوریا، قازقستان سمیت متعدد غیر ملکی یونیورسٹیاں پنجاب میں کیمپس بنانے کی دلچسپی کا اظہار کر رہی ہیں۔ مریم نواز نے غیر فعال کالجز سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ بانی PTI کو B کلاس کی جو سہولیات مل رہی ہیں وہ باقی B کلاس کے قیدیوں کو میسر نہیں۔ دوسروں کے AC اتارنے والا آج سہولیات نہ ملنے کے جھوٹے پروپیگنڈے کر رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے بانی PTI کے جیل میں سہولیات نہ ملنے کے بیان کو جھوٹ قرار دے دیا۔ کہا جس جماعت کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں وہ جماعت احتجاجی تحریک کیا چلائے گی۔ 9 مئی کے مقدمات کے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر آبی وسائل میاں محمد معین بٹو کی ملاقات۔ K4 منصوبے پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا سندھ حکومت کے K4 کے لیے 1.2 ارب روپے جاری کر رہی ہے۔ کراچی کو 260 MGD پانی فراہم کیا جائے گا۔ K4 پر اب تک 86 ارب روپے خرچ ہو چکے۔ کراچی کو مزید 100 MGD پانی کو فراہم کرنے کی درخواست کی گئی۔ پانی کی تقسیم معاہدے کے مطابق کی جائے۔ آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے وفد کی سندھ کے سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن سے ملاقات۔ اخباری صنعت کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ وفد کی پرنٹ میڈیا کے حجم میں اضافے اور علاقائی و لسانی پریس کی اہمیت پر زور۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی اخبارات کے صنعت کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی۔ کہا سندھ حکومت آزادی صحافت اور اخبارات کے کردار کی معترف ہے۔ حکومت سندھ اخباری صنعت کے تمام جائز مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرے گی۔ ایکسٹینشن کے وقت جنرل باجوہ نے پارلیمان میں 342 میں سے 340 ووٹ لے کر ریکارڈ قائم کیا۔ پارٹی کی اکثریت بانی PTI کے حق میں نہیں مگر میری رائے مختلف ہے۔ پیپلز پارٹی رہنما اعتزاز احسن کی گفتگو، کہتے ہیں مریم کو وزیر اعلیٰ لگا کر ہمیں بتا دیا گیا شریف نام کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ نواز شریف لندن میں غدار کہتے تھے مگر پھر ارکان کو ووٹ کا کہہ دیا۔ سیاست حالات کول کرنے کا حکومت مزاج نہیں رکھتی۔
شاہ محمود قریشی کسی غیر قانونی احتجاج میں شامل نہیں ہوئے، وہ 9 مئی کو کراچی میں تھے۔ پی ٹی آئی رہنما یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید سمیت 8 ملزمان کے خلاف کیس ثابت۔ اے ٹی سی نے 9 مئی شیرپاؤ پل جلاؤ گھراؤ کیس کا 42 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا مختلف دفعات کے تحت ہر مجرم کو مجموعی طور پر 38 سال قید با مشقت کی سزا سنائی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے کیس میں تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا تھا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ اے ٹی سی میں عمر ایوب، اعظم سواتی اور دیگر کارکنان کے خلاف 4 اکتوبر کو احتجاج کے کیسز کی سماعت۔ پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے سردار محمد مصروف خان اور ایڈوکیٹ زاہد بشیر ڈار دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے پی ٹی آئی سینیٹر اعظم سواتی کی حاضری سے متعلق استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ غیر حاضر ملزمان کی ضمانتی مچلقے ضبط کرنے کا حکم، کیس کی سماعت 30 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ اسلام آباد میں داخل ہونے والی تمام گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگانا لازمی قرار۔ ایم ٹیگ کے بغیر کسی بھی گاڑی کو اسلام آباد میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے، ڈیجیٹل پارکنگ کا نفاذ اور پارکنگ میٹرز لگائے جائیں گے۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا اسلام آباد میں روزانہ آنے اور جانے والی گاڑیوں کا سروے کیا جائے گا۔ رش والی جگہوں پر پارکنگ کے چارجز زیادہ ہوں گے۔ ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل تفتان کی بڑی کارروائی۔ غیر قانونی بارڈر کراسنگ میں ملوث 33 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق گرفتار ملزمان کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے، جو وزٹ ویزے پر پاکستان آئے۔ ملزمان نے ماشکل بارڈر ضلع چاگی سے بارڈر کراسنگ کی کوشش کی۔ کارروائی فرنٹیئر کور کے حکام کے تعاون سے کی گئی۔ ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ کراچی میں غیر ملکی شہری کے گھر ڈکیتی میں ملوث گروہ کا سرغنہ گرفتار۔ واردات میں ملوث بیوی بھی شریک جرم نکلی۔ ملیر سٹی پولیس کی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کلفٹن تھانے کی حدود سے سرغنے کو گرفتار کیا۔ ایس ایس پی ملیر کے مطابق ملزم کراچی کے مختلف علاقوں میں گھروں میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث رہا ہے۔ ملزم ملیر سٹی کے علاقے میں خفیہ طور پر روپوش تھا۔ دوران تفتیش ملزم نے انکشاف کیا کہ اس کی بیوی وارداتوں میں ملوث ہوتی تھی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سیریز کا تیسرا اور آخری T20 انٹرنیشنل آج ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ تاریخی کامیابی کے بعد بنگال ٹائیگرز کی نگاہیں کلین سویپ پر مرکوز ہو گئیں۔ گرین شرٹس وائٹ واش اس سے بچنے کے لیے زور لگائے گی۔ ٹیم میں صاحبزادہ فرحان کو موقع ملنے کا امکان۔ شاہین ایک بار پھر جان لڑانے کے لیے تیار ہوں گے۔ میزبان بنگلہ دیش کو 3 میچز کی T20 سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ اور پاکستان والی بال ٹیم کے انڈر 19 ورلڈ چیمپئن شپ میں شاندار ڈیبیو۔ پہلے میچ میں بیلجیم کی ٹیم کو 3-0 سے شکست دی۔ پاکستان نے میچ میں 25-19، 25-17، 25-22 سے کامیابی حاصل کی۔ گرین شرٹس کی جانب سے سعود اور کپتان یحییٰ نے عمدہ کھیل پیش کیا۔ سعود نے 19 بلاک پوائنٹس سمیت 13 پوائنٹس حاصل کیے۔ یحییٰ نے 11 پوائنٹس بنائے اور پاکستان اپنا اگلا میچ میزبان ازبکستان کے خلاف کھیلے گا۔